السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویور، آج سے ہم اکنامکس کے لیکچر کی ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اکنامکس کی ڈیفینیشن کور کریں گے۔ 3 مین سائنٹسٹ نے جو اپنے پرنسپل یا اپنے ویوز رکھے ہیں اکنامکس کے بارے میں، وہ ہم کور کریں گے۔ انہوں نے کس طرح اکنامکس کو ڈیفائن کیا اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ اکنامکس ایک گریک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ، یعنی ایک گھر کو کیسے مینیج کرے یا کیسے چلائے۔ لیکن یہاں ہم اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایک ہاؤس ہولڈ جو ہوتی ہے وہ ایک اکانومی کی طرح ہوتی ہے، یعنی ایک اکانومی کو کیسے چلائے اور کیسے مینیج کرے، اور اس کے اندر جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ ہم کس طرح ایفیشینٹ طریقے سے استعمال کر کے یوز کر کے اپنی ضروریات اور خواہشات پوری کر سکے۔ اس کے لیے مختلف سائنٹسٹ نے اکنامکس کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے۔ ہم ایک ایک کو پڑھیں گے۔ ان میں جو سب سے پہلے جو ہے ویلتھ ڈیفینیشن جس نے کیا ہے، ویسے تو بہت سے سائنٹسٹ نے کیا ہے، لیکن یہاں ہم 2 مین سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ویلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 2 سائنٹسٹ نے کی ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے JB سے۔ انہوں نے کہا کہ اکنامکس از دا سائنس وچ کریٹس آف ویلتھ، کہ اکنامکس جو ہے یہ ایک ایسا سائنس ہے جو ویلتھ کے بارے میں ہے، یعنی ویلتھ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے، یعنی ویلتھ کو کیسے پروڈیوس کرنا ہے، کیسے کنزمپٹ کرنا ہے، اس کو اکنامکس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ایڈم اسمتھ۔ ایڈم اسمتھ نے اپنے ایک بک میں جس کا نام ہے انکوائری انٹو دا نیچر اینڈ کاز آف ویلتھ آف نیشن، اس میں یہ بتایا ہے کہ اکنامکس از دا سائنس آف ویلتھ، کہ اکنامکس جو ہے یہ ویلتھ کے اسٹڈی کو کہتے ہیں، یعنی ویلتھ کو کس طرح کنزیوم کرنا، کس طرح پروڈیوس کرنا، کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا، کس طرح ایکسچینج کرنا، اس کو اکنامکس کہتے ہیں۔ اب جو ویلتھ کی ڈیفینیشن ہے اس کے مین فیچر کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے مین فیچر کیا کیا ہے۔ اس کے مین فیچر میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ اونلی، کہ اکنامکس میں صرف ویلتھ کو اسٹڈی کیا گیا ہے، یعنی ویلتھ کی پروڈکشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ویلتھ کو کس طرح پروڈیوس کرنا ہے، کس طرح اس کو انکریز کرنا ہے، اور اس کے کنزمپشن کے بارے میں بتایا ہے کہ کون اس سے استعمال کرے گا اور کس طرح استعمال کرے گا۔ اس کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کو کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یعنی معاشرے میں کوئی انیکویلٹی تو نہیں ہے، جو حقدار ہے اس کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، یعنی کوئی کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بنیادی حقوق سے تو محروم نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایکسچینج آف ویلتھ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایکسچینج آف ویلتھ جو ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز فروخت کی، کوئی چیز سیل کی آپ نے، اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنی قیمت ملی گی، یعنی اس نے آپ کو پیسے دیے اور آپ نے اس سے کموڈیٹی دی، تو یہ اس سے کہتے ہیں ایکسچینج آف ویلتھ۔ اب دوسرا جو فیچر ہے اس کا وہ ہے ویلتھ میننگ، یعنی ویلتھ کا جو مطلب ہے وہ بہت نیرو ہے، یعنی اس میں صرف ٹینجیبل گوڈس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جیسے ٹی وی، کار، یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے جو دولت حاصل ہوگی اس کو صرف اکنامکس کہتے ہیں، یعنی ٹینجیبل گوڈس جو ہے اس کو صرف اکنامکس کہتے ہیں۔ یہ ویلتھ کی ڈیفینیشن کا دوسرا فیچر ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے انکریز اور ڈیکریز ان ویلتھ، یعنی یہ جو ویلتھ ہے اس میں انکریز اور ڈیکریز کیسے آئے گی۔ یہ انکریز اور ڈیکریز جو ہے وہ اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ سے آئے گی، یعنی مارکیٹ میں جب سپلائی بڑھے گی تو قیمتیں بھی بڑھے گی، آپ کی ویلتھ میں یعنی دولت میں اضافہ ہوگا، اور جب لوگوں کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی تب بھی پرائز بڑھے گی اور
آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا. یعنی دونوں جب ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں جب انکریز کریں گے تو آپ کی ویلتھ میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی آپ کا ویلتھ بھی انکریز ہوتا جائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویلتھ کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں کرٹیسزم کیا ہے، یعنی اس پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں یا اس میں جو کمیاں ہیں، اب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے مور امپورٹنس گیون ٹو ویلتھ دین مین. یعنی یہ جو ڈیفینیشن ہے اس نے انسان سے زیادہ دولت کو اہمیت دی. حالانکہ سب سے پہلے تو انسان ہے کہ انسان کے ضروریات اور خواہشات پوری ہو. صرف دولت تو سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے حاصل ہونے والی سیٹسفیکشن یا ضروریات اصل چیز ہے. لیکن اس نے صرف دولت کے بارے میں بتایا ہے، کسی انسانی ویلفیئر کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ انسان کو اس سے فائدہ ہو یا نقصان. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اگنورڈ دا وے ٹو اٹین ویلتھ. یعنی اس نے دولت حاصل کرنا تو بتایا کہ دولت صرف زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، یعنی جو سب سے زیادہ دولت حاصل کرے گا وہ سب سے زیادہ امیر ہوگا. لیکن دولت حاصل کرنے کا راستہ یا طریقہ نہیں بتایا کہ دولت کو کس طریقے سے حاصل کرے، چاہے قانونی ہو یا غیر قانونی، دوسرے کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں ہے. اس نے یہ نہیں بتایا، لیکن صرف بس دولت کے بارے میں بتایا کہ دولت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرے، لیکن دولت کے طریقے کو نہیں بتایا کہ دولت کو کس طریقے سے حاصل کرے. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے نیرو میننگ آف اکنامک ویلتھ، یعنی ٹینجیبل گوڈز. اس نے صرف ٹینجیبل گوڈز کو اکنامکس کہا، یعنی جو ٹینجیبل گوڈز ہے یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ٹچ کر سکتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والی جو ویلتھ ہوتی ہے اس کو ہم صرف اکنامکس کہتے ہیں. حالانکہ اکنامکس میں تو نان ٹینجیبل گوڈز بھی ہے، جیسے ڈاکٹر آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آپ کو سروسز فراہم کرتا ہے، یا کوئی ٹیچر جو ہوتا ہے پرائیویٹ اسکول میں وہ ٹیچنگ کرتا ہے اور آپ کو ایجوکیشن فراہم کرتا ہے، یعنی سروس فراہم کرتا ہے. یعنی نان ٹینجیبل گوڈز جو ہے وہ ویلتھ ڈیفینیشن نے ٹوٹلی اگنورڈ کیا گیا ہے، حالانکہ آدھے سے زیادہ اکنامکس تو سروسز پر مشتمل ہے. اب ہم دوسرے ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ الفریڈ مارشل نے اکنامکس کو ڈیفائن کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ اکنامکس از دا اسٹڈی آف اے مین کائنڈ ان دا آرڈینری بزنس آف لائف. یعنی عام زندگی میں جو بندہ اپنے ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے اس سے اکنامکس کہتے ہیں. اس کے کچھ مین کریکٹرسٹکس ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے اسٹڈی آف این آرڈینری مین. Economics is the study of an ordinary man who lives in the society, not only the study of a rich person or not the study of a man who cut off the society. یعنی اکنامکس جو ہے یہ ایک عام شخص کی زندگی کا مطالعہ ہے جو سوسائٹی میں رہتا ہے. یہ کسی امیر بندے کا اسٹڈی کرنا نہیں ہے، یعنی ہر اس شخص کے بارے میں یہ ہے جو سوسائٹی میں رہتا ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. اور اس شخص کے بارے میں یہ نہیں ہے جو معاشرے سے کٹ آف ہو، یعنی معاشرے میں نہیں رہتا ہو. دوسرا کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہے گریٹر امپورٹنس گیون ٹو ہیومن اسپیکٹ. گیون ایکول امپورٹنس ٹو ریسورسز اینڈ وانٹس. ایڈم اسمتھ اونلی ایمفیسائز آن ویلتھ. الفریڈ مارشل نے دولت کے مقابلے میں انسانی بہبود کو زیادہ اہمیت دی ہے، یا مطلب دونوں کو ایکول اہمیت دی ہے. یعنی انسان جو دولت کماتا ہے کیا اس سے ان کو فائدہ بھی ہے یا معاشرے کو فائدہ بھی ہے یا صرف نقصان ہے. یعنی انسانی بہبود مطلب ہیومن ویلفیئر کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ جو بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو بائنگ سیلنگ ہوگی، اس سے کیا معاشرے کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن اس کے برعکس ایڈم اسمتھ نے صرف کہا تھا کہ ویلتھ کو کماؤ، یعنی دولت کو کماؤ، چاہے دوسرے کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، معاشرے کو نقصان ہو یا فائدہ. تیسرا جو کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے میٹیریل ویلفیئر. gives more importance to material welfare. It means that the welfare only gains from the resources which are material in nature. یعنی الفریڈ مارشل نے کہا ہے
کہ ویلفیئر جو ہے وہ صرف میٹیریل ریسورسز جو ہے ان سے صرف حاصل کی جاتی ہے. یعنی انہوں نے نان میٹیریل ریسورسز کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا. جیسے ڈاکٹر سروسز فراہم کرتا ہے آپ کو، یا ٹیچر جو ہے وہ ٹیچنگ کرتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. فورتھ کریکٹرسٹک جو ہے وہ ہے اسٹڈی آف آرڈینری بزنس ایکٹیویٹیز. He said that the ordinary business activities will be those economic actions which are related to the utilization and attainment of wealth. اس نے کہا تھا کہ انسان کی عام روزمرہ زندگی میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہوں گی وہ بزنس ایکٹیویٹیز ہوں گی. وہ صرف دولت حاصل کرنے اور یوٹیلائز کرنے کے لیے ہوگی. اب اس پر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، یعنی اس کے کچھ کریٹیسزم بھی ہے الفریڈ مارشل کی ڈیفینیشن کے. اب ہم وہ پڑھتے ہیں. فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے لمیٹڈ اسکوپ. اٹ گیوز اونلی دا کنسیپٹ آف ویلفیئر بائی میٹیریل ریسورسز بٹ دیر آر مینی ریسورسز وچ آر بینیفیشیل فار ہیومن بٹ ناٹ میٹیریل ان نیچر لائک ڈاکٹر، ٹیچر اینڈ ویدر ایٹسیٹرا. یعنی اس کی جو اسکوپ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، وہ بہت کم ہے. اس نے صرف میٹیریل ریسورسز کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے صرف ویلفیئر حاصل کی جاتی ہے. حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو نان میٹیریل ہیں، جیسے ویدر یعنی موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے اکنامک ایکٹیویٹیز پر. ٹیچر اور ڈاکٹر یہ جو ہے یہ بھی انسانی ویلفیئر میں کام آتے ہیں، لیکن اس نے صرف میٹیریل ریسورسز کے بارے میں کہا تھا. اب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ بٹوین اکنامک اینڈ ویلفیئر. دیر آر مینی ریسورسز وچ فلفل دا وانٹ آف پروفٹ اینڈ آف پروڈیوسر بٹ اٹ از ہارمفل فار کنزیومر لائک الکوہل، وائن ایٹسیٹرا. کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو پروڈیوسر کے لیے تو فائدہ مند ہے، یعنی وہ تو پروفٹ کماتا ہے، لیکن وہ کنزیومر کے لیے نقصان دہ ہے. ہر وہ چیز یعنی فار ایگزامپل الکوہل یا شراب وغیرہ، یہ تو کنزیومر کے لیے نقصان دہ ہے لیکن پروڈیوسر کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. اب ہم روبنس کی ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ روبنس نے کیا کہا ہے اکنامکس کے بارے میں. روبنس کی ڈیفینیشن کے کچھ مین پوائنٹس ہے. فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے انلمیٹڈ وانٹ. The want of men are unlimited and satisfaction of one want the other want are arises. If want are limited then there will be no economic problem arise. انسان کی جو وانٹس ہیں، انسانی خواہشات، وہ انلمیٹڈ ہے اور اس کو جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ بہت کم ہے. یعنی اگر اس کی ایک خواہش پوری ہو جائے تو دوسرا فوراً ارائز ہو جاتا ہے. انسانی نیچر ہی ایسا ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل اس کے پاس ایک بنگلہ ہے تو وہ مزید ایک اور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ ایک بندہ 10 کروڑ کا مالک ہے تو وہ چاہے گا کہ میں 10 کروڑ اور کماؤں، 10 کروڑ اور حاصل کروں، یعنی 20 کروڑ کا مالک بن جاؤ. سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے اسکیئرس ریسورسز. ہیومن وانٹ آر انلمیٹڈ اینڈ دا ریسورسز وچ فلفل دا وانٹ آر لمیٹڈ. فار ایگزامپل مین میڈ ریسورس، فائنینشیل ریسورسز اینڈ نیچرل ریسورسز are limited in nature so it is the economic problem. اب جو ریسورسز اویلیبل ہے اس دنیا میں انسان کو وہ بہت لمیٹڈ ہے. نیچرل ریسورسز تو بہت زیادہ ہے لیکن انسان کے جو خواہشات ہے، ہیومن وانٹس جو ہے وہ بہت لاتعداد ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے. جیسے فائنینشیل ریسورسز ہو گئے یا مین میڈ ریسورسز ہو گئے، یہ بہت کم ہو گئے. تو اب اگر یہ دونوں یعنی ہیومن وانٹس اور جو اویلیبل ریسورسز ہے وہ دونوں ایکول ہو جائے تو کوئی اکنامک پرابلم نہیں ہوگا، یعنی کوئی اکنامک ایشو نہیں ہوگا، تو انسان انجوائے کرے گا، یعنی جتنا استعمال کر سکے گا استعمال کرے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی اکنامک پرابلم نہیں ہوگا. اب فورتھ نمبر پر جو ہے وہ ہے alternative use of resources. The one resources should be used for several purposes like coal for cooking and pressing and jacket for several seasons.
یعنی ہمیں جو پتہ ہے کہ ریسورسز جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے اور ہمارے خواہشات جو ہے ضروریات جو ہے وہ بہت لاتعداد ہے، وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک ریسورس کو کئی کاموں کے لیے استعمال کرے، سیورل پرپسز کے لیے اسے استعمال کرے. جیسے کوئلہ جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کوکنگ پروسیس میں بھی کام آتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی تو کوئلہ استری جو ہوتی ہے اس میں یہ عورتیں کوئلہ ڈالتی ہے اور اس سے پریسنگ کرتی ہے، اس سے استری کرتے ہیں. اور یا جیکٹ جو ہے، فار ایگزامپل آپ نے ایک جیکٹ خریدا تو اس سے کئی سیزن کے لیے استعمال کرو. فورتھ نمبر پر جو ہے وہ ہے پرابلم آف چوائسز. The human must fulfill the urgent want firstly as compared to other. یعنی ہماری تو بہت سے خواہشات ہیں لیکن پہلے جو ضروری ہے اس سے پورا کرے. یعنی جو سب سے ضروری ضرورت ہو، بیسک نیڈز ہو، وانٹ ہو، خواہش ہو، وہ سب سے پہلے پوری کرے اور اس کے بعد جو ضروری ہے وہ اس کے بعد حاصل کرے. ففتھ نمبر پر جو ہے وہ ہے وائڈر اسکوپ. ہی ایکسپلینڈ دا میٹیریل ایز ویل ایز نان میٹیریل ریسورسز اینڈ وانٹس. الفریڈ مارشل اور ویلتھ کی جو ڈیفینیشن تھی اس نے صرف نان میٹیریل ان نیچر ریسورسز کے بارے میں کہا تھا کہ اس سے ہیومن ویلفیئر حاصل ہوتی ہے، لیکن روبنس کی جو اسکوپ ہے وہ بہت وائڈر ہے. اس نے میٹیریل اور نان میٹیریل دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو نان میٹیریل ان نیچر ہے لیکن پھر بھی انسانی ویلفیئر کے کام آتے ہیں. جیسے ڈاکٹر آپ کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آپ کو علاج کی سروسز فراہم کرتا ہے، یا ٹیچر جو ٹیچنگ کرتا ہے آپ کو نالج فراہم کرتا ہے. اب ہم روبنس کی ڈیفینیشن کے کریٹیسزم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کی کریٹیسزم کیا ہے. ہم ایک ایک کر کے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. فرسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے اکنامک پرابلم arises from more supply. He said that the problem is due to limited supply or resources, but there also problem arise from more supply. In USA in 1930 the Great Depression is due to excess supply. یعنی روبنز نے کہا ہے کہ اکنامک جو پرابلم ہوتی ہے وہ لمیٹڈ سپلائی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. کبھی کبھار ایکسس سپلائی کی وجہ سے بھی اکنامک پرابلم ہو سکتی ہے. جیسا کہ یو ایس اے میں 1930 میں جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا جی ڈی پی میں، وہ ایکسس سپلائی کی وجہ سے آیا تھا. یعنی ایکسس سپلائی کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، سپلائی سے قیمتیں بھی کم ہو جاتی ہے اور را مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور جو اویلیبل سٹاک ہوتا ہے مارکیٹ میں وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ پروڈکٹیو پرپزز پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. تو اس طرح جی ڈی پی میں پرابلم ارائز ہو سکتا ہے ایکسس سپلائی کی وجہ سے. سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے ناٹ فٹ فار سوشلسٹک اکانومی. ان سوشل اکانومی دا بیسک نیڈ آر فلفل بائی گورنمنٹ سو ہیومن ہیو نو نیڈس ٹو ٹیک ایکشن فار دیئر نیڈس. یعنی سوشلسٹک اکانومی جو ہوتی ہے وہاں سب چیزیں جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. تو روبن نے تو کہا ہے کہ انسان اپنی وانٹس کو پورا کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے، یعنی بزنس ایکٹیویٹیز کرتا ہے. لیکن سوشلسٹک اکانومی جو ہیومن وانٹس ہوتی ہے، یعنی بیسک نیڈز جو ہوتی ہے، بنیادی حقوق جیسے روٹی، کپڑا، مکان وغیرہ، یہ تو گورنمنٹ اسے دے دیتی ہے، گورنمنٹ اس میں رول پلے کرتی ہے. تو اس صورت میں تو انسان کو کوئی کوشش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ناٹ فٹ ہے سوشلسٹک اکانومی کے لیے. اب ہم اکنامکس کی پراپر ڈیفینیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اب اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہوگی. اکنامکس از دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل میک چوائسز ٹو میک دیئر نیڈز اینڈ وانٹ ود دا لمیٹڈ ریسورسز. اکنامکس جو ہے یہ ایک سوشل سائنس ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ لمیٹڈ ریسورسز میں اپنی لاتعداد خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان ریسورسز کو کیسے چوز کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ
ریسورسز جو ہے وہ بہت کم ہے، لمیٹڈ ہے، اور انسانی خواہشات اور ضروریات جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، وہ بہت زیادہ ہیں. تو کس طرح یہ لوگ ان لمیٹڈ ریسورسز میں چوز کریں گے ایک ریسورسز کو سیورل پرپسز کے لیے، یعنی ایک ریسورسز کو وہ سیورل پرپسز کے لیے کس طرح استعمال کریں گے، اس کو اکنامکس کہتے ہیں.